بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلہن بنی بیٹھی شہزادی کبرے کی بجائے ایک بے حد حسین نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بدرالدین جو جن اور پری سے قصہ سن چکا تھا بے تکلف دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ میری شادی ایک کبرے سائیں سے کی جا رہی ہے۔ بدرالدین نے اس کو آغوش محبت میں لے کر کہا کہ تمہارا کبرا سائیں میں ہی ہوں۔ پھر دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور بدرالدین نے دلہن کو جن اور پری کا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد دونوں نے پہلو با پہلو لیٹ کر آرام کیا۔ سونے سے قبل بدرالدین نے اپنا لباس اتار کر قریب کی کرسی پر رکھ دیا تھا اور اس کے پاس اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی تھی جو اس یہودی سے لی تھی۔ صبح کے وقت جن اور پری نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر صبح کو بادشاہ نے حال معلوم کر کے اس غریب کو ہلاک کرا دیا تو بہت بری بات ہوگی، اس لیے اس نوجوان کو کسی دوسری جگہ پہنچا دینا چاہیے اور کبرے کو تاکید کر دینی چاہیے وہ کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہ کرے اور فوراً اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا جائے۔ چنانچہ پہلے تو کبرے کے پاس گئے جو بدستور الٹا کھڑا تھا۔ اس کو خوب ڈرا دھمکا کر کہہ دیا کہ اگر کل شام تک تم اس ملک میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بدرالدین کو اٹھایا اور دمشق کی جانی مسجد کی سیڑھیوں میں لٹا دیا۔ صبح کو جب بدرالدین کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو بہت حیران ہوا۔ نمازی اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور حال دریافت کرنے لگے، تم کون ہو اور یہاں کیوں پڑے ہو؟ بدرالدین نے تمام واقعہ سنایا تو لوگوں نے سمجھا کہ غریب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے۔ پرسوں بصرے میں تھا، کل مصر میں شادی ہوئی بادشاہ زادی کے ساتھ اور صبح دمشق کی جامع مسجد میں آ گیا۔ خود بدرالدین بھی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ عالم بیداری تھا یا خواب۔ جب لوگوں نے زیادہ ہی پریشان کیا تو بدرالدین اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ راستہ میں ایک حلوائی کی دکان تھی، اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ حلوائی کسی زمانہ میں جادوگر رہ چکا تھا، اب مدت سے توبہ کر لی تھی اور دکانداری کر کے اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ اس نے بھی حال دریافت کیا۔ بدرالدین نے بھی ڈرتے ڈرتے اپنا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ اس سے پیشتر آپ بھی مجھے دیوانہ نہ قرار دیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی بصرے اور مصر سے تحقیق کرائیں اور اس عرصہ پر میں آپ کی دکان پر کام کرتا رہوں گا، تب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں اصلیت ہے یا نہیں۔ حلوائی بہت دانا تھا، اس نے اتنی ہی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ بولا کہ جو کچھ باتیں تم نے کی ہیں صحیح ہیں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا کیونکہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور تم خوشی سے میرے پاس رہو اولاد کی طرح۔ میرا کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے۔ بدرالدین نے اس کو غنیمت سمجھا اور حلوائی کے یہاں رہنے لگا۔ ادھر جب بادشاہ زادی بیدار ہوئی اور بدرالدین کو نہ پایا تو بہت حیران ہوئی، لیکن یہ خیال کر کے خاموش ہو گئی کہ شاید کہیں گئے ہوں گے، کیونکہ بدرالدین کا مکمل لباس کرسی پر بدستور رکھا تھا۔ اتنے میں ایک کنیز حاضر ہوئی، عرض کیا کہ آپ کے والد تشریف لائے ہیں۔ وزیر زادی نے لباس درست کیا اور آداب سے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ لڑکی تو بہت خوش معلوم ہوتی ہے کہ کبرے سائیں کے ساتھ شادی ہونے پر بھی خوش ہے۔ آخر بادشاہ نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیا تم اس کبرے سے شادی کر کے مطمئن ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تمہیں کوئی ملال نہیں۔ لڑکی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، کیسا کبرا؟ میرا شوہر تو ایک بہترین، شریف، خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے، اور شاید کسی ضرورت سے باہر گئے ہیں۔ یہ ان کا لباس رکھا ہے، وہ آ جائیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ شمس الدین یہ سن کر حیران ہوا اور اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے باہر آیا تو کیا دیکھا کہ کبرا دیوار سے الٹا کھڑا لگا ہوا ہے۔ وزیر نے اس کو سیدھا کیا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کبرا رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف فرمائیے، اگر بادشاہ کا باپ بھی کہے تو میں اس کی صاحبزادی سے شادی کرنے کا نام بھی نہ لوں گا۔ پھر اس جن کی سختیاں اور دھمکیاں یاد کر کے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور بار بار وزیر کے پیروں پر گرتا تھا۔
کہ اب زندگی بھر اس شہر کی طرف منہ نہ کروں گا۔ بس اب میری خطا معاف کر دیجیے، ورنہ وہ جن مجھے مار ڈالے گا اور میں ابھی شہر چھوڑ دیتا لیکن وہ ظالم حکم دے گیا کہ سورج نکلنے تک اس جگہ سے ہلا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بادشاہ کبرے کی بات سن کر متعجب ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اس مردود کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ کبرا نکال دیا گیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے شوہر آئے؟ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، میرے بیدار ہونے سے پہلے کہیں چلے گئے، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ ان کا لباس رکھا ہے۔ بادشاہ نے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں اتفاقاً وہ تعویذ نکل کر گر پڑا جو بدر الدین کے والد نے بطور خط اپنے بھائی شمس الدین کو لکھا تھا۔ شمس الدین نے اس کو کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر ہنس کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ واقعی تم سچ کہتی تھی، لیکن میں خوش ہوں کہ تمہارا شوہر میرے گم شدہ بھائی کا لڑکا اور میرا عزیز ترین بھتیجا ہے۔ بادشاہ زادی یہ سن کر اور بھی خوش ہوئی اور اس نے باپ سے جن و پری کا وہ قصہ بیان کر دیا جو بدر الدین نے اس کو سنایا تھا۔ وزیر کہنے لگا کہ وہ جن تمہارے شوہر کو کسی اور جگہ لے گیا ہے، خدا پر بھروسہ رکھو، جس نے تمہیں اس مردود کبرے سے نجات دی وہ میرے پیارے بھتیجے کو بھی ملا دے گا۔ بادشاہ نے اس قصہ کو بالکل پوشیدہ رکھا اور بدر الدین کا لباس اٹھا کر احتیاط سے رکھوا دیا اور خاموشی سے اس کی تلاش شروع کرا دی۔ چند روز بعد بادشاہ کا غصہ بھی جاتا رہا۔ شمس الدین نے چاروں طرف قاصد روانہ کیے کہ جہاں کہیں بدر الدین کا نشان ملے ڈھونڈ کر لاؤ۔ 9 ماہ گزر گئے اور بدر الدین کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ زادی کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام عجب رکھا گیا۔ نانا نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا۔ زیادہ پیار و محبت کی وجہ سے عجب بہت شرارتی ہو گیا تھا اور اپنے ہم سبق لڑکوں کو اکثر پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک روز لڑکوں نے مشورہ کیا کہ اس کو شرمندہ کرنا چاہیے تاکہ یہ شرارت کرنا بند کر دے۔ چنانچہ جب عجب آیا تو سب لڑکے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ آؤ ایک کھیل کھیلیں۔ سب سے پہلے ہر لڑکا اپنے باپ کا نام بتائے گا اور اگر کسی کو معلوم نہ ہوا تو اس کو نہیں کھلائیں گے۔ چنانچہ سب لڑکوں نے اپنے باپ کا نام بتا دیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اپنے باپ کا نام شمس الدین بتایا۔ لڑکے اس پر ہنسے اور کہا، وہ تو تمہارا نانا ہے، باپ کا نام بتاؤ۔ عجب بہت شرمندہ ہوا اور روتا ہوا استاد کے پاس آیا تو استاد نے قصہ سن کر کہا کہ واقعی تمہارے باپ کا نام تو کوئی نہیں جانتا۔ عجب نے گھر جا کر ماں سے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بھی اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روئی اور بیٹے کو تسلی دی کہ بہت جلد تمہارے ابا کو بلاؤں گی۔ شام ہوئی اور بادشاہ نے خیال کیا کہ اب میری بیٹی آئبہ میں فرق آ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ سے 10 ماہ کی رخصت لے کر اپنے خاص وزیر کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور قرب و جوار کے کل بادشاہوں کو خط لکھ دیے کہ میں ایک کام کے سلسلے میں آ رہا ہوں، جو ممکن ہو میری مدد کی جائے، یہ گویا مجھ پر ذاتی احسان ہے۔ شمس الدین نے سامان سفر باندھ لیا اور اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر بدر الدین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ شہر کی پہلی منزل دمشق تھی۔ وہاں پہنچ کر شمس الدین نے بھتیجے کی تلاش میں آدمی چھوڑ دیے۔ ایک روز عجب اپنے اتالیق کے ساتھ دمشق کے بازار کی سیر کو نکلا اور اتفاقاً اس دکان کے سامنے آ نکلا جس میں بدر الدین حلوائی کا کام کرتا تھا۔ چونکہ حلوائی خود مر چکا تھا اور اب بدر الدین ہی اس کے کاروبار کا مالک تھا۔ بدر الدین نے عجب کو دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف کھنچ گیا۔ دکان سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور سلام کر کے کہنے لگا، میری دکان پر تشریف لائیے اور کچھ نوش کیجیے۔ عجب کی اتالیق نے انکار کیا اور کہا کہ یہ بادشاہ کا لڑکا ہے، میں اس کو بازار میں کھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حلوائی بدر الدین نے بہت اصرار کیا تو عجب کہنے لگا کہ میں ضرور اس کی دعوت قبول کروں گا، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اتالیق نے بھی منظور کر لیا اور دونوں بدر الدین حسن کی دکان پر گئے۔ بدر الدین نے بہت اعزاز سے ان کو بٹھایا اور بہترین کلفی بنا کر پیش کی۔ عجب اور اس کے استاد نے کھا کر بہت تعریف کی۔ بدر الدین کہنے لگا کہ اس قسم کی کلفی میری والدہ اور والد کے سوا کوئی نہیں بناتا۔ اس کے بعد استاد اور عجب چلنے لگے
تو بدر الدین نے بااصرار درخواست کی کہ کل دوبارہ تشریف لائیے۔ استاد شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنی جائے قیام پر واپس آ گئے۔ 3 دن ان لوگوں کا قیام رہا، لیکن پھر دوبارہ بازار جانے کا اتفاق نہ ہوا، اور جو آدمی بدر الدین کی تلاش میں بھیجے گئے تھے وہ بھی ناکام واپس آئے۔ تو شمس الدین نے بصرے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ایک خط اس کو پیش کیا۔ شاہ بصرہ نے بہت اعزاز و کرام سے بٹھایا اور خط پڑھ کر کہنے لگا کہ افسوس ہے، میرا وزیر نور الدین 25 سال ہوئے انتقال کر چکا ہے، لیکن مرحوم کی بیوہ بے شک یہیں رہتی ہے۔ شمس الدین دوبارہ سے اٹھ کر اپنی بھاوج کے پاس آیا اور کل واقعہ بیان کر کے عجب کو پیش کیا۔ بدر الدین کی والدہ پوتے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، بار بار سینے سے لگاتی اور زاروں کی طرح روتی اور کہتی کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا بدر الدین زندہ ہے، اور آج اللہ نے میرا پوتا بھی میرے سامنے بھیج دیا۔ اس کے بعد شمس الدین پھر دمشق واپس آیا اور اپنے بھاوج یعنی بدر الدین کی والدہ کو بھی اپنے ساتھ لیتا آیا۔ شمس الدین نے سب سے کہہ دیا کہ جو کچھ خرید و فروخت کرنی ہو کر لو، کل یہاں سے کوچ ہوگا۔ سب لوگ بازار چلے۔ عجب بھی اپنے استاد کے ساتھ سیر کرتا ہوا بدر الدین کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ بدر الدین تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، دونوں کو بااصرار دکان پر لایا اور بہت خاطر مدارت کی، پھر بہترین کلفی بنا کر پیش کی۔ شام کو جب واپس آئے تو بدر الدین کی والدہ ہر وقت پوتے پر جان نثار کرتی تھی، آج بڑے اہتمام سے ان کے لیے کلفی بنائی اور رات کو کھانے پر عجب کو دی۔ عجب کی طبیعت سیر تھی، لیکن دادی کے اصرار پر کھانے لگا اور تھوڑی کھا کر چھوڑ دی اور کہنے لگا کہ دادی اماں، آج میں نے بازار سے ایک حلوائی کی دکان سے کلفی کھائی تھی جو اس سے بھی زیادہ لذیذ تھی۔ دادی یہ سن کر چونکی۔ پہلے تو عطالیق کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم میرے بیٹے کو بازار سے کھلاتے ہو۔ عطالیق نے عذر کیا کہ وہ حلوائی اتنا میزر ہوا کہ انکار نہ ہو سکا، اس لیے یہ غلطی ہوگی۔ اس کے بعد بدر الدین کی والدہ نے ایک غلام کے ہاتھ اس دکان سے کلفیاں منگا کر کھائیں تو حیران رہ گئی۔ اس وقت شمس الدین کو بلا کر انہوں نے سب واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ اس حلوائی کو بلا لیں، ایسی کلفیاں میرے بیٹے بدر الدین کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ شمس الدین نے حاکم دمشق سے امداد لے کر بدر الدین کو گرفتار کر کے اپنی قیامگاہ میں بلایا۔ پردے سے عجب کی ماں اور دادی نے دیکھ کر اسے پہچان لیا اور شمس الدین کو کہا کہ یہی بدر الدین ہے۔ شمس الدین نے اس کو خیمہ میں طلب کر لیا اور نہایت غصہ کی حالت میں پوچھا کہ یہ کلفیاں تمہاری دکان کی ہیں؟ بدر الدین نے کہا ہاں، میرا کیا قصور ہے جو گرفتار کر لیا گیا ہو؟ شمس الدین نے کہا کہ یہ کلفیاں نہایت خراب تھیں اور ان کو کھا کر میرے کئی عزیز بیمار ہو گئے، اس لیے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ بدر الدین کی ماں بےتاب تھی کہ بیٹی کو سینے سے لگائے، بیوی بھی چاہتی تھی کہ شوہر سے ملوں۔ شمس الدین نے دونوں کو سمجھا دیا کہ اگر دفعتاً اس کو اتنی مسرت حاصل ہوگی تو مرگ کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد بدر الدین کو ایک صندوق میں بند کر کے ساتھ لیا اور سب ہنسی خوشی مصر کی طرح روانہ ہوئے۔ راستہ میں صندوق کھول کر کھانا پانی دے دیا جاتا اور سب غلاموں کو تاکید کی گئی کہ اس سے کوئی برا سلوک نہ کرے۔ سفر کرتے کرتے سب لوگ اپنے شہر پہنچے تو ایک شام کو شمس الدین نے بدر الدین کو اپنے پاس بلایا کہ اب تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ سولی تیار کرواؤ، اس لیے اس کو آج شب کو سولی ہی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ حکم سن کر بدر الدین کا خون خشک ہو گیا۔ غلام اس کو لے گئے، پھر حکم دیا کہ اسے صندوق میں بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ قافلہ شمس الدین کے مکان پر آ گیا۔ آتے ہی شمس الدین نے بیٹی کو حکم دیا کہ اسی طرح حجلہ عروسی آراستہ کرو اور بدر الدین کے کپڑے اسی کرسی پر رکھ دو، اور جب بدر الدین اندر آئے تو اس پر قطعاً یہ ظاہر نہ ہو کہ 10 سال تک غیر حاضر رہا ہے، بلکہ اس کو یہی کہو گویا وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جس میں عقد ہوا ہے۔ القصہ بادشاہ زادی نے کل انتظامات مکمل کیے، خود دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بدر الدین کو صندوق سے نکال کر حجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا، لیکن سولی کے نام پر اس کے ہوش و حواس خراب ہو رہے تھے۔ کمرے میں آ کر بدر الدین حیران چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ زادی اٹھی اور بڑے پیار و محبت بڑے لہجے میں اس سے کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بڑی دیر سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟
بدرالدین نے دیکھا کہ وہی عروسی کا کمرہ ہے، وہی دلہن ہے، وہی ساز و سامان ہے، حتیٰ کہ 10 سال پہلے والے میرے کپڑے بھی اسی طرح کرسی پر رکھے ہیں، گویا ابھی ابھی اتارے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ بادشاہ زادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جاگ رہے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ بدرالدین نے اپنا دمشق کی سیڑھیوں پر پڑا ہونا، لوگوں نے دیوانہ کہہ کر پریشان کرنا، حلوائی بننا، قلفیاں خراب ہونے کے جرم میں گرفتار ہونا، 1 ہفتہ تک صندوق میں بند رہنا، پھر پھانسی کا حکم ملنا، کل واقعات اس کو سنائے۔ بادشاہ زادی ہنس کر کہنے لگی کہ شاید آپ نے خواب دیکھ لیا، اسی لیے پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں شمس الدین آ گیا۔ بدرالدین نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے ہی تو مجھے سولی کا حکم دیا تھا۔ شمس الدین یہ سن کر ہنس پڑا اور بدرالدین کو سینہ سے لگا کر خوب پیار کیا اور کہنے لگا کہ عزیز، میں تمہارا چچا ہوں، جس کا قصہ تمہارے والد نے سنایا تھا۔ بڑی محنت اور مشقت سے تلاش کر کے تمہیں دمشق سے لایا ہوں۔ اگر میں وہیں سب حال ظاہر کر دیتا تو ممکن تھا کہ تم اتنی خوشی دفعتاً برداشت نہ کر سکتے تھے۔ تمہاری والدہ بھی میرے ساتھ آ گئی ہے اور ان قریب تم سے ملے گی۔ وہ لڑکا جس کو تم نے دمشق میں کلفیاں کھلائی ہیں وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ پھر شمس الدین نے سب واقعات لکھوا کر کہا، یہ شاہی کتب خانہ میں رکھ دیجئے۔ وزیر نے بادشاہ مصر سے یہ کہانی سنا کر درخواست کی کہ غلام کا قصور معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک کنیز عطا کی اور سب کو رخصت کر دیا۔ شہزادی بغداد نے اپنے 4 بھائیوں سے شادی کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس طرح شہزادی کی بادشاہ مصر کے ساتھ شادی ہوگی۔ ایک دن شہزادی نہا دھو کر بناؤ سنگار کر کے اپنے کوٹھے پر ٹہل رہی تھی کہ اتنے میں ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار آنکھیں اوپر کیے ہوئے وہاں سے گزرا۔ وہ شہزادہ شہزادی کو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا اور بے اختیار ہو کر اس شہزادے نے ایک مکار عورت کے ہاتھ اس شہزادی کو پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ کچھ دیر خلوت میں گزارنا چاہتا ہوں، تم ایک رات تھوڑا وقت نکال کر میرے گھر تو آؤ، اس کے عوض میں تمہیں بہت مال و دولت دوں گا۔ اس مکار عورت نے شہزادی کو آ کر سارا واقعہ سنا دیا۔ شہزادی نے پہلے تو اس بات سے بہت برا مانا اور خفا ہو گئی، لیکن پھر کہنے لگی کہ اچھا، میری طرف سے اس شہزادے کی خدمت میں سلامی شو کے بعد یہ کہنا کہ رات کی جس پہر میری آنکھ کھلے گی میں آ جاؤں گی۔ چنانچہ جب آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور جب دیکھا۔ پیارے دوست، اس ویڈیو کا پارٹ 4 دیکھنے کے لیے جلدی سے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کا پارٹ 1، 2 نہیں دیکھا تو اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیوز پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔